السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانفال کی آیت نمبر 38، 39 اور 40 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین، قل کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، للذین ان لوگوں سے، کافروا جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہو، ان اگر، یا کے معنی وہ، آخر پہ جو واو الف ہے اس کا جمع کی علامت ہے سب، اور یہ آپ بار بار پڑھ چکے ہیں۔ نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نہیں عن المنکر، برے کاموں سے بچنا، عوامرو نہیں، یہ لفظ عام بولتے ہیں، اس قدر بولتے ہیں کہ اردو کا لگتا ہے ہمیں، حالانکہ عربی کا ہی ہے۔ اگر وہ سب بعد آ جائیں، یغفر بخش دیا جائے گا، لہم ان کو، یہ جو یغفر ہے یہ مفعولی حالت ہے اس کی، آپ یہ بھی بار بار پڑھ چکے ہیں کہ شروع میں پیش یا کے اوپر اور آخر سے پہلے زبر، یہ کیا جاتا ہے کہ میننگ دیتا ہے۔ تو غین فارا، مغفرت، غفار، یہ لفظ بن سکتے ہیں۔ یغفر لہم بخش دیا جائے گا ان کو، لہم ما جو، قد یقیناً، سلف گزر چکا، جو گزر چکا وہ معاف کر دیا جائے گا۔ وہیں یعودو، اور اگر وہ اعادہ کریں، اور اگر وہ دوبارہ ایسا کریں، یہ جو سلف ہے، سلف یہ ہم اسلاف کہتے ہیں اپنے بزرگوں کو جو پہلے گزر چکے ہوتے ہیں۔ فقد تو یقیناً، مدد سنت الاولین، مدد گزر چکا، یہ اس میں بھی میم ضاد دیکھیں، یہ جو آخر پہ تا ہے یہ تو مؤنث کی علامت ہے، اور میم ضاد اس کو ماضی بنانا ہو تو میم الف ضاد چھوٹی یہ لگا دیں گے تو ماضی بن جائے گا۔ مدد گزر چکا، سنت الاولین، پہلے لوگوں کا طریقہ، سنت طریقے کو کہتے ہیں اول پہلے لوگ، با محاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے جنہوں نے کفر کیا، اگر وہ بعد آ جائیں تو ان کو جو پہلے گزر چکا بخش دیا جائے گا، اور اگر وہ دوبارہ ایسا کریں گے تو یقیناً پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا۔ وقاتلوہم، اور تم لڑو ان سے، قاتلو کاف تا لام، قتل کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، جہاد کرنا، تم ان سے لڑو، حتیٰ یہاں تک کہ، حتیٰ کہ ہم بولتے ہیں اردو میں بھی، لا تکونا نہ رہے، لا کے معنی نہ، کانا کونا یہ آپ ہر دوسرے دن پڑھتے ہیں، لا تکونا نہ رہے، نہ ہو جائے، فتنہ تم کوئی فتنہ، ویکونا اور ہو جائے، الدین دین، کلہ سب، للہ اللہ کا، یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور سب دین اللہ کا ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ بعد آ جائیں، یہی وہی نہی عن المنکر والا ابھی آپ نے پڑھا۔ فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، بما جو، یعملون وہ عمل کرتے ہیں،
بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور تم ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ بعد آ جائیں تو بے شک جو وہ عمل کر رہے ہیں اللہ خوب دیکھنے والا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیر لیں، اور ان اگر تولو منہ پھیر لیں، منہ موڑ لیں، پنجابی میں ہم کہیں گے وڑا جائیں۔ میں نے یہ پہلے آپ کو نیمونکس بتایا تھا کہ وڑا جانا کیا ہوتا ہے، منہ پھیر لینا۔ تا اور شاد جو ہے یہ تو کام کو اہتمام سے کرنے کی علامتیں ہیں، تا اور شد، لام کے اوپر جو شد۔ تولو اگر وہ منہ موڑ لیں، فعلموا تو تم جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ مولاکم تمہارا مولا ہے۔ تو بے شک اللہ تمہارا مولا ہے، بے شک اللہ تمہارا کارساز ہے۔ مولا کے کئی معنی ہیں، مولا کے معنی دوست بھی ہیں، مولا کے معنی غلام بھی ہیں، مولا کے معنی کارساز بھی ہیں۔ تو بے شک اللہ تمہارا کارساز ہے، کاموں کو کرنے والا۔ نعم المولا، بہترین کارساز۔ مولا کارساز نعم یا نعمت والا ہے۔ نعمت کیا ہوتی ہے، وہ بہترین ہی ہوتی ہے۔ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور بہترین مددگار ہے۔ نصیر، ناصر، مددگار، نصر، نصرت، یہ سارے لفظ بنا سکتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو تم جان لو کہ بے شک اللہ تمہارا کارساز ہے، بہترین کارساز ہے اور بہترین مددگار ہے۔ سبق بہت آسان ہے، سبق پورا ہوا۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دو جنہوں نے کفر کیا ہے، اگر وہ بعد آ جائیں جو کچھ انہوں نے پہلے کیا وہ معاف کر دیا جائے گا۔ کفر کی حالت میں جتنے گناہ پہلے کر چکے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ معاف فرما دے گا، بلکہ اللہ کمال مہربانی فرمائے تو ان گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل سکتا ہے۔ تو اسلام جو ہے یہ کفر کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح جو توبہ ہے وہ بھی پہلے گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے اللہ سے۔ تو توبہ سچی ہونی چاہیے۔ تو بار یہاں کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ جو وہ پہلے کر چکے ہیں اگر وہ اس سے بعد آ جائیں کفر کے راستے سے تو پھر پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر وہ دوبارہ ایسا کریں تو یقیناً پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا، یعنی پہلے لوگوں کی جو کہانیاں قرآن نے بیان کی ہیں وہ محض کہانیاں اور لطف اندوزی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو کوئی جس طرح کرے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا یا اس کے ساتھ یہ ہوا تھا۔ تو اس لیے اگر وہ دوبارہ کفر کریں یا لوگوں کو اسلام کے راستے سے روکیں اور کفر کی روش اختیار کریں تو پھر وہ پہلے لوگوں کی طرح ان کے ساتھ بھی نپٹا جائے۔ آگے فرمایا آپ ان سے لڑو، یعنی ان سے جہاد کرو۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے مسلمانوں کو مکہ کے اندر قتال کی اجازت نہیں تھی اللہ کی طرف سے، تو پھر اللہ نے اجازت دے دی، اور کہاں تک دی؟ یہاں تک لڑتے رہو جب تک فتنہ کوئی نہ رہے۔ فتنہ سے مراد شرک ہے، فتنہ سے مراد کفر ہے۔ جب تک یہ باقی نہ رہے تم جہاد کرتے رہو یہاں تک کہ سارے کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ اور پھر آپ نے دیکھا جزیرہ عرب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام کو بلند کر دیا اور بلند کر کے دم لیا، وہاں سے کفر اور شرک کا خاتمہ کیا۔ پھر آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی آپ کی سنت پہ چلتے ہوئے اسلام کو جہاں تک ممکن تھا وہاں پر نافذ کر دیا۔ اور اگر یہ بعد آ جائیں
تو بے شک اللہ جو وہ عمل کر رہے ہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ اس سے یہ مراد ہے اگر وہ کفر سے شرک سے باز آ جائیں تو پھر ان کے ساتھ خام خواہ پھڈا نہ رکھو، اللہ دیکھ رہا ہے جو انہوں نے کام کیا ہے، تو اللہ کی نظر میں ہے، اللہ سے بڑھ کر کون جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ منہ پھیر لیں، منہ موڑنے کا مطلب ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ تعاون نہ کریں تو جان لو کہ تمہارا کارساز اللہ ہے، یعنی تم نے کسی کی پرواہ نہیں کرنی، کسی سپر طاقت کی، کسی اور سپرمیسی میں مبتلا قوم کی، تو تمہارا کارساز اللہ ہے۔ بس تم اللہ کے راستے پہ چلو اور پھر اللہ پہ یقین رکھو، اللہ کے بتائے طریقے اختیار کرو، اور تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر اللہ نہ چاہے تو تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا کوئی، اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی تمہیں نقصان نہیں دے سکتا، کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ وہ مشہور حدیث آپ نے سن رکھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے سے کہا، غالباً معاذ رضی اللہ عنہ تھے، آپ کے پیچھے سواری پہ سوار تھے، وہ کہتے ہیں میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف وہ فاصلہ تھا جو آپ کی زین کا، آپ کی کاٹھی کا تھا۔ تو آپ نے فرمایا لڑکے میں تمہیں بات نہ بتاؤں؟ تو میں نے کہا جی ضرور بتلائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، حدیث کا مفہوم ہے، اور اپنے وسائل بھی اکٹھے کر لیں تو تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ رکھا ہے، اور اسی طرح اکٹھے ہو کر سارے وسائل جمع کر کے تمہارا فائدہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے مگر جو اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ تو اللہ کی مرضی کے بغیر تمہارا کچھ نہ کوئی بگاڑ سکتا ہے، نہ تمہیں فائدہ دے سکتا ہے، اور اللہ سے بہترین کارساز کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ بہترین کارساز ہے اور اللہ ہی بہترین مددگار ہے۔ تو پھر ہم اللہ کو چھوڑ کر دائیں بائیں کیوں جھکتے ہیں، دائیں بائیں کیوں دیکھتے ہیں؟ لہذا جو ایسا کرتے ہیں ان کا اللہ پر ایمان کمزور ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔